بسم اللہ الرحمن الرحیم. آج ہمارا جو یونٹ نمبر 9 کلاس 9 یونٹ نمبر 9 آل از ناٹ لاسٹ کا جو ہے وہ پارٹ 2 کا آج ہم سٹارٹ کریں گے. پارٹ 2 اس میں ہم پیراگراف نمبر 3 کو سٹارٹ کریں گے. اس سے پہلے میں اس سٹوری پہ جانے سے پہلے میں آپ کو بتاؤں کہ جو پیچھے والے پارٹ میں ہم نے پڑھا تھا اس میں اس سٹوری میں ہمیں یہ بتایا گیا کہ ایک نرس کے پاس جو ایک پیشنٹ آیا وہ بڑے کنڈیشن خراب میں تھا، تو اس کو جو ہے وہ اس نے کافی حد تک ہیلپ کیا تاکہ وہ اچھی حالت میں واپس آ سکے. تو یہ اس کا اور بہت اچھے طریقے سے اس کہانی میں جو ہے وہ جو بتایا گیا کہ نرس کی ڈیوٹی کیا تھی، نرس نے کس طرح اپنا پرفارم کیا، اپنی جاب پرفارم کی. اب مزید آگے نرس نے کیا کیا اس کی طرف چلتے ہیں. A fellow nurse came near me. ایک ساتھی نرس میرے پاس آئی and asked اور پوچھا رحیلہ what are you doing؟ رحیلہ آپ کیا کر رہی ہو؟ ٹھیک ہے، what are you doing؟ رحیلہ کیا کر رہی ہو یا آپ کیا کر رہی ہو؟ رحیلہ آپ کیا کر رہی ہو؟ فائٹنگ a lost battle؟ آپ ایک ہاری ہوئی جنگ لڑ رہی ہو. تو یہاں پر جو ہے اس نے ایک طنز کیا یا تھوڑا سا اس کو کرٹیسائز کیا ادھر ان ورڈز میں کہ فائٹنگ a lost battle یعنی آپ ایک ہاری ہوئی جنگ لڑ رہی ہو. I was shocked at first. پہلے تو میں بڑا پریشان ہوئی. شاک بھی مطلب پریشان ہونا بندہ اور ایک دم سے ہل جانا جیسے کہتے ہیں. I was shocked at first. پہلے میں بہت پریشان ہوئی. To hear a colleague making a hopeless comment. یہ سن کر کہ میرے اپنے ہی ساتھی جو ہے وہ ایک نا امیدی کا تبصرہ کر رہے ہیں یا ایک نا امید تبصرہ کر رہے ہیں یا نا امیدی کے کمنٹس کر رہے ہیں. Then I replied. تب میں نے جواب دیا I am trying to make her brain process her sister's voice. میں اس کے دماغ کو اس کی بہن کی آواز سے رواں کرنے کی کوشش کر رہی ہوں. ٹھیک ہے، جیسے کہتے ہیں کہ کسی کی آواز جو ہے وہ کسی دوسرے انسان کے جب برین میں جاتی ہے اس کو وہ ریسیو کرتا ہے تو اس کے اندر وہ بہت سی جو ہے ان کو کوئی ایسی چیز ملتی ہے یا کوئی ایسا اس کے لیے فائدہ مند یا اسے کوئی یادداشت اس کی واپس آ جاتی ہے یا اس کے لیے کمفرٹ فیل ہوتا ہے اور اس کی جو ہے اس کا دماغ کام کرنا شروع کر دیتا ہے. اسی طرح نرس نے بھی اپنے طریقے سے ایک ٹرائی کیا. I am trying to make her brain process. میں کوشش کر رہی ہوں کہ اس کا دماغ کام کرے through her sister's voice. یعنی اس کی کس طرح کام کرے اس کا دماغ، اس کی بہن کی آواز سن کے اس کا دماغ کام کرے. Also I am doing my best to ensure that. اور میں مزید یہ بھی اس چیز کی بھی یقین دلانا چاہتی ہوں، یقین دلانے کی بہترین کوشش کر رہی ہوں that her arms and legs get proper exercise. کہ اس کی جو بازو اور ٹانگیں ہیں وہ مکمل ایکسرسائز کریں، ایک بہتر جو ہے وہ ایکسرسائز کروانے کی میں کوشش کر رہی ہوں. This might help her walk like a normal person. یہ اس سے جو ہے وہ کہتا ہے کہ اس کے بازو اور ٹانگیں مکمل ورزش کراؤں اس کی، جس سے یہ ایک عام انسان کی طرح چلنے میں مدد کر سکے. ٹھیک ہے، اس کی میں ایک ایسی ایکسرسائز کرواؤں جس سے وہ ایک عام انسان کی طرح جو ہے وہ واک کر سکے، چل سکے. وہ پیراگراف کے اس حصے میں ہمیں جو بتایا گیا ہے وہ یہ کہ مین وائل a senior ڈاکٹر آن ڈیوٹی. اسی دوران ایک سینئر ڈاکٹر جو تھا وہ ڈیوٹی پر آیا. واک ان یعنی چل کے آیا. اسی دوران ڈیوٹی پر ایک سینئر ڈاکٹر اندر آیا. He gave me an ironic smile. Ironic smile کیا ہوتا ہے؟ طنزیہ مسکراہٹ یا طنزیہ ہنسی. ٹھیک ہے، تو he gave me an ironic smile. اس نے مجھے دیکھ کر طنزیہ سے مسکرایا. And said اور کہا if you spend most of your duty hours on one
one patient, we will have to recruit more nurses to attend the other patients. ठीक है? If you spend most of your duty hours, अगर आप अपने duty hours का ज़्यादा हिस्सा spend on one patient, एक मरीज के ऊपर आप ज़्यादा लगा देंगे हिस्सा, यानी ज़्यादा हिस्सा जो है वो खर्च कर देंगे. We will have to recruit more nurses, तो हमें मज़ीद नर्सिस जो हैं वो और नर्सिस जो हैं वो भर्ती करनी पड़ेंगी. आयरनिक का मतलब सिनोनिम में आ जाएगा एरोगेंट, ठीक है, तंजिया मुस्कुराहट, ठीक है. और रिक्रूट का मतलब आ जाएगा एम्प्लॉय या भर्ती करना, ठीक है. रिक्रूट कहते हैं, रिक्रूटमेंट कहते हैं किसी भी चीज़ की भर्ती को. कोई भी जब पोस्ट वगैरह आती है तो उसमें रिक्रूटमेंट की जाती है, यानी भर्तियाँ की जाती हैं. फॉर एग्जांपल अगर पुलिस की जॉब आ रही है या आर्मी की जॉब आ रही है तो उसके लिए भी रिक्रूट किया जाता है उन्हें. तो रिक्रूट का मतलब होगा भर्ती करना. तो वी विल हैव टू रिक्रूट मोर नर्सिस, तो हमें मज़ीद नर्सिस जो है वो भर्ती करनी पड़ेंगी टू अटेंड अदर पेशेंट्स, दूसरे पेशेंट्स को की देखभाल करने के लिए. प्लीज़ गो एंड सी अदर पेशेंट्स, जाएं और मेहरबानी फरमाकर जाएं और दूसरे पेशेंट्स को देखें. वी डोंट हैव मच होप फॉर हर, हमें उसके लिए ज़्यादा उम्मीद नहीं है. आई डोंट थिंक दैट, मैं नहीं सोचता दैट शी कैन एवर वॉक अगेन, कि वो दोबारा चल सके. चलते हैं हम पैराग्राफ नंबर 4 पर. पैराग्राफ नंबर 4 में आता है आई वॉज अपसेट, मैं परेशान हो गई. ठीक है, आई वॉज अपसेट, मैं परेशान हो गई थी. द एडवाइस टू लीव द पेशेंट अनअटेंडेड, मरीज को बगैर तवज्जो के छोड़ जाने की नसीहत डिड नॉट सीम राइट, मुझे बेहतर ना दिखती थी या मुझे मुनासिब नहीं दिखाई दे रही थी. सीम का मतलब क्या होता है? सीम का मतलब होता है दिखाई देना, ठीक है. तो दिखाई देना, तो कि द एडवाइस टू लीव द पेशेंट अनअटेंडेड, अनअटेंडेड का मतलब क्या होता है? बिला तवज्जो, यानी बगैर तवज्जो के छोड़ देना. डिड नॉट सीम राइट, मुझे बेहतर नहीं लगता था या मुनासिब नहीं लग रहा था. आई न्यू दैट, मैं ये जानती थी. शी हैड सफर्ड फ्रॉम मेजर न्यूरल डैमेज, मैं ये जानती थी कि वो एक असाबी दबाव का शिकार है. ठीक है, वो एक असाबी दबाव से का शिकार है या असाबी दबाव से गुजर रही है. बट शी नीडेड टू बी गिवन अ चांस, लेकिन उसको एक मौका देने की ज़रूरत है. एन इनर वॉइस, एक अंदरूनी आवाज़, जैसे इंसान के अंदर से एक आवाज़ आती है. एन इनर वॉइस समवेयर, कहीं से मेरे अंदर, विद इन मी, मैंने मेरे अंदर स्पोक, बोली, ट्राई वंस फॉर हर, इसके लिए एक और कोशिश करूं. यानी मेरे अंदर से एक आवाज़ आई कि मुझे इस मरीज़ के लिए या इस मरीज़ा के लिए जो है वो एक मरतबा दोबारा कोशिश करनी चाहिए. उम्मीद है कि ये आपको समझ आया होगा. चलते हैं नेक्स्ट पैराग्राफ की तरफ. नेक्स्ट पैराग्राफ जो पैराग्राफ नंबर 5 है उसकी तरफ चलते हैं. आई वेंट टू द सीनियर नर्स, मैं सीनियर नर्स के पास गई. एंड टोल्ड हर दैट, और मैंने उसे ये बताया दैट आई वांटेड टू हेल्प दिस पेशेंट, मैं इस मरीज़ा की मदद करना चाहती हूँ. एंड वर्क विद हर मोर क्लोजली, और उसके साथ ज़्यादा नज़दीक रह के काम करना चाहती हूँ. द सीनियर नर्स लुक्ड एट मी, सीनियर नर्स ने मेरी तरफ देखा. विद अटर सरप्राइज, विद अटर सरप्राइज, अटर का यहाँ पर मतलब आएगा तो बिल्कुल हैरानगी के साथ. ठीक है, उसने मुझे हैरान होते हुए देखा, यानी उसने मुझे हैरानगी के साथ देखा. एंड रिमार्क दैट, और ये कहा दैट शी हैड ऑर्डर्स फ्रॉम द डॉक्टर इन चार्ज टू शिफ्ट हर टू द जनरल वार्ड, कि उसे कि मुझे इंचार्ज डॉक्टर की तरफ से अहकामात जारी हो चुके हैं कि इसको जनरल वार्ड में शिफ्ट कर दिया जाए. द डॉक्टर्स थॉट दैट, डॉक्टर ये सोचते हैं दैट शी वॉज अ होपलेस केस, ये एक नाउम्मीद केस है या एक नाउम्मीद मरीज़ा है. एंड द बेड मस्ट बी स्पेयर्ड, मस्ट बी स्पेयर्ड फॉर द अदर पेशेंट, और जो बेड है, जो बिस्तर है, उसे दूसरे मरीजों के लिए खाली होना चाहिए. आई वॉज शॉक टू हियर दिस, मैं ये सुनकर चौंक गई, हैरान हो गई कि क्या एक मरीज़ की जान से ज़्यादा
امپورٹنٹ جو ہے وہ ایک بستر ہے یا سپیس ہے. اور یہ ایک نرس کا بڑا اچھا جذبہ تھا کہ وہ اپنے پیشنٹ کے لیے لڑنا چاہ رہی تھی. سو اس لیے وہ شاکڈ ہوئی کہ بستر جو ہے اس کو خالی کرنا زیادہ ضروری ہے مریض کی جان بچانے کی نسبت. تو اس کے آگے والا پیراگراف کا جو باقی حصہ ہے اسے پڑھتے ہیں. پیراگراف نمبر 5 کا جو لاسٹ پورشن تھا اس کی طرف چلتے ہیں. The patient's family also requested me to help them fight the case. To help them fight the case. ٹھیک ہے. تو مریض کے خاندان نے مجھ سے اس معاملے کو سلجھانے کے لیے مدد کی درخواست کی. Something needed to be done. ٹھیک ہے. کچھ نہ کچھ کرنے کی ضرورت تھی. کچھ نہ کچھ کرنے کی ضرورت تھی. I could not leave my patient fighting a lost battle on her own. ٹھیک ہے. میں اپنے مریض کو اس کی ہاری ہوئی جنگ میں تنہا لڑتے ہوئے نہیں چھوڑ سکتی تھی. ٹھیک ہے. I could not leave, میں نہیں چھوڑ سکتی تھی my patient, اپنے پیشنٹ کو جو ہے وہ اپنے پیشنٹ کو I could not leave my patient, میں اپنے پیشنٹ کو نہیں چھوڑ سکتی تھی. Fighting a lost battle, ایک ہاری ہوئی جنگ لڑتے ہوئے on her own, اکیلے, یا اس کو اپنی ایک لڑتی ہوئی جنگ کے دوران میں اسے نہیں چھوڑ سکتی تھی. I made up my mind to risk my career. میں نے ارادہ کر لیا کہ میں اپنے مستقبل کو خطرے میں ڈال کر, ٹھیک ہے, ڈالوں گی. ٹھیک ہے. یعنی I made up my mind, میں نے اپنا مائنڈ بنا لیا to risk my career, کہ میں اپنے مستقبل کا جو ہے وہ رسک لوں گی, یعنی خطرے میں ڈالوں گی. اینڈ ہیلپ دا پیشنٹ, اور مریضہ کی مدد کروں گی. آئی ریکویسٹڈ دا سینئر ڈاکٹر ٹو الاؤ می, میں نے سینئر ڈاکٹر سے ریکویسٹ کی, یعنی التجا کی, درخواست کی, ٹو الاؤ می, کہ وہ مجھے اجازت دے, ٹو اٹینڈ دا دس ینگ ہیلپ لیس پیشنٹ, اس جوان لاچار مریضہ کو کی مدد کرنے کے لیے مجھے اجازت دے. somehow, کسی نہ کسی طرح. I was able to make the patient stay in the ICU. کسی نہ کسی طرح میں نے اس مریضہ کو انتہائی نگہداشت والے شعبہ میں رکھنے کے قابل میں اس کو ہو گئی. ٹھیک ہے. تو یہاں پر اس کا جو پیراگراف نمبر 5 ہے وہ ہمارا کمپلیٹ ہو جاتا ہے. سو اس کو آپ دیکھیں, شیئر کریں اور سمجھیں, تاکہ آپ کو اس کا کلیئر ہو جائے, سارا چیپٹر جو ہے وہ آپ کو سمجھ آ جائے. اس میں جو امپورٹنٹ میننگز تھے, یا یہ کہہ رہے ہیں پیشنٹس فیملی, تو یہ یعنی کہ مریضہ کی جو فیملی تھی, ریکویسٹڈ کا درخواست کرنا, نیڈیڈ ضرورت, رسک خطرے میں ڈالنا کس کو, کیریئر کو, اینڈ ہیلپ دا پیشنٹ, اور اس کی مدد کرنا. یعنی کہ میں نے ارادہ کر لیا کہ میں اپنے مستقبل کو خطرے میں ڈال کر مریضہ کی مدد کی جائے, یعنی اس نے یہ کہا. اور یہاں پر اگر اس کا ایک اور ترجمہ بھی کرنا چاہیے یا بتانا چاہیے کہ I made up my mind, میں نے اپنا مائنڈ بنا لیا. ٹھیک ہے. میں نے اپنا دماغ سیٹ کر لیا to risk my career, کہ میں اپنے کیریئر کو خطرے میں ڈالوں گی, میں اپنے مستقبل کو خطرے میں ڈالوں گی. اینڈ ہیلپ دا پیشنٹ, اور مریضہ کی مدد کروں گی. ٹھیک ہے. اینڈ ہیلپ دا پیشنٹ, یعنی میں مریضہ کی یہاں پر ڈالوں اور مریضہ کی مدد کروں. دونوں طریقے سے اس کا یہ میننگ آ سکتا ہے. سو اب اجازت دیجیے اور اس لیسن کو دیکھیے, سمجھیے, اس کی پروننسیشن کے اوپر دھیان کیجیے تاکہ آپ کو یہ صحیح طرح سمجھ آ سکے. تب تک کے لیے اللہ حافظ.